السلام علیکم. عالی جناب وائس چانسلر صاحب، مہمان خصوصی تفسیر اقبال صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان، اساتذہ، طلبہ و طالبات، سر سید علیہ الرحمہ جس دور میں تھے وہ دور ایک کشمکش میں تھا. اسلامی تعلیم حاصل کی جائے یا جدید تعلیم حاصل کی جائے. ایک بڑا گروپ اور بڑا طبقہ وہ تھا جو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسلامی اور دینی تعلیم کی حمایت کرتا تھا اور انگریز سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزوں سے انکار کرتا تھا. سر سید علیہ الرحمہ کی نظر مستقبل پر تھی اور ان کی نظر یہ تھی کہ جو دور آ رہا ہے وہ دور جدید تعلیم کا دور ہے اور یہ ترقی سے وابستہ ہے. اس لیے اگر جدید تعلیم سے ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو جدید تعلیم کی حمایت کی. میں انہی جدید تعلیم میں تلاشنے لگا کہ کیا اس میں ہمارے یونانی طب یونانی کا بھی کوئی اسکوپ ملتا ہے کہ نہیں. تو میں غور کرنے لگا، چونکہ میں ایک یونانی گریجویٹ ہوں اور طب یونانی کی حمایت کرتا ہوں اور اس کا فروغ چاہتا ہوں، تو مجھے اتنا ہی ملا کہ طب یونانی اس زمانے میں، چونکہ یہ قدیم تعلیم کا حصہ تھا، جدید تعلیم کا حصہ نہیں تھا. جدید تعلیم میں نئے نظام طب کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن موجودہ دور میں وہ ایک جدید تعلیم کا حصہ ہو گیا. ہاں، اس وقت جو ایجوکیشنل کانفرنسز وغیرہ ہو رہی تھی، جو اس وقت مفکرین تھے، انہوں نے جب یہ پرستاؤ طب یونانی کے کو مستحکم کرنے کا رکھا تو اس کی حمایت سر سید علیہ الرحمہ نے کی، ایک ایجوکیشنل کانفرنس میں کی تھی. اس کے علاوہ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ خود بھی طب یونانی پڑھے ہوئے تھے اور ان کے جو اساتذہ کی لمبی لسٹ ہے اس میں بہت سے استاد ایسے ہیں جو حکیم ہوا کرتے تھے. چونکہ کسی ایک شعبے کے لیے ان کا وہ نہیں تھا، وہ جدید تعلیم کی حمایت کرتے تھے، اس لیے جب موقع آیا تو انہوں نے اس کی حمایت کی اور ہر جدید تعلیم کے جدید شعبے کی حمایت کی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں اجمل خان، گاندھی جی، اور پھر ہندوستان کے آزاد ہونے کے پہلے، آزاد ہونے کے بعد اس پر کاوش ہوئی اور موجودہ وقت میں طب یونانی نے خاص طور سے ہندوستان میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے. لیکن جو کہ اب یہ جدید تعلیم کا، یہ بات کئی لوگوں کو شاید نہ سمجھ میں آئے کہ یہ حکیمی کیا قدیم تعلیم ہے کہ جدید تعلیم ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھلے یہ علم قدیم ہو، بھلے یہ زمانے سے چلا آ رہا ہو، لیکن اس وقت یہ جدید تعلیم میں شامل ہے. اور اس لیے جدید تعلیم میں شامل ہے اس لیے کہ طب یونانی یہ آیوش منسٹری کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اس کے نیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کے علاوہ 22-23 اس کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، ریجنل انسٹیٹیوٹ ہیں، 50 سے 60 تقریباً یونانی کالجز ہیں. اس کے گریجویٹ پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں. ایک بڑا مطلب ایک کیریئر کا ایک بڑا اسکوپ ہے. تو یہ جدید تعلیم کا حصہ ہو چکا ہے. بھلے یہ تعلیم قدیم ہو اور نظریہ قدیم ہو، لیکن اس وقت اس کو جدید طریقے پر ہی پڑھنا پڑتا ہے، ڈگری لینا پڑتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، انگلش میڈیم اور یہ ساری چیزیں. تو اس وقت میں اس موقع سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پہلو چھوٹا ہوا رہتا ہے کیونکہ یہ سر سید نے جو ہم قوم کی کیریئر کی بات کی تھی، قوم کو آگے بڑھانے کی بات کی تھی، اس میں بہت سارے شعبے جات ہو جائیں گے. ایک شعبہ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج اتنا آزادی کے 70-75 سال گزرنے کے بعد بھی صرف اور صرف 50 سے 60 یونانی کالجز ہیں، 70 سے 80 ہزار اس کے گریجویٹ ہیں. جبکہ یہ ایسا طب ہے کہ ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے اور ہر فرد کی ضرورت کے حساب سے 130 کروڑ لوگوں کی ضرورت کو فلفل کرنے کے لیے ہزاروں کیا دسیوں ہزار کالجز کی ضرورت ہے، نہ جانے کتنے لاکھ گریجویٹ کی ضرورت ہے.
اس لیے میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے طلبہ سے اور جو لوگ ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ ایک کیریئر کا ایک نیا شعبہ ہے جو ابھی خالی پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے شعبوں میں تو بہت سارے گریجویٹ آپ کو مل جائیں گے، بلکہ سیچوریشن لیول تک بھی کچھ چلا گیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ہے جس میں پورا خالی پڑا ہے، بہت سارے کالجز اور گریجویٹ بننے کا اسکوپ ہے، اور ہر ڈاکٹر ابھی ویکنسیز اور کیریئر اور فیوچر ہے، اور گورنمنٹ بھی اس پر آیوش پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ ایک ہندوستان کے لیے اور لوگوں کے لیے طب ہونے کی وجہ سے تو سب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن بہرحال اکثریت اس میں مسلمانوں کی رہے گی۔ جس طریقے سے آیوروید کے لیے بھی سب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اکثریت مسلم کی نہیں رہتی ہے اس میں۔ اس لیے یہ ایک ہندوستان کی تعمیر کے لیے منسٹری بھی، گورنمنٹ بھی، ہمارے پی ایم بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں، اور ہم آپ لوگوں سے یہ ایک بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایریا ہے، بڑا میدان خالی پڑا ہے، اس کو بھرنے کی اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جدید تعلیم کا ایک حصہ ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔